نحمد و نسلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر خلیفہ ثانی، داماد علی اور سسر رسول خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اشارہ ہوگا جس شخص نے خواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور یہ اچھے کام کرے گا اور حق گو ہوگا، حق بات بولنے والا، ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والا ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر، حرم کی تعمیر میں اس کا ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ یعنی عین ممکن ہے کہ یہ وہاں لیبر کے طور پر کام کرے یا آفیسر کے طور پر کام کرے، وہاں اس کی کوئی نہ کوئی خدمات ہوں گی، کوئی نہ کوئی خدمات سر انجام دے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے اور اس سے مصافحہ بھی کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دنیا بہت وسیع ہوگی، فراخ ہوگی اور پرہیزگاری بھی اس میں ہوگی، فراست اور تقوی بھی اس میں پایا جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور غصے میں دیکھا اور ترش روح دیکھا، تیوری چڑھائے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا امر بالمعروف کرے گا، یعنی نیک کاموں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، یعنی نہی عن المنکر کرے گا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے کا بیڑا اٹھائے گا، یعنی تبلیغ کا کام کرے گا یا واعظ و نصیحت کا کام کرے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے ایسے علاقے کے اندر حضرت عمر بن خطاب کو پایا جو علاقہ قحط زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، وہاں کے لوگ مفلوق الحال ہیں، تو اس علاقے پر باران رحمت برسنے، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے علاقے میں دیکھا جہاں ظلم عام ہے، ظلم کا بازار ہر وقت گرم رہتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب وہاں ظلم ختم ہونے والا ہے، عدل و انصاف کا دورہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اس کو درے مار رہے ہیں اور اس کو دھمکا رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ میں، کسی نافرمانی میں، کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے علاقے میں یا اس کے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی عادل حکمران آئے گا یا اس کے علاقے کے اندر کوئی عالم دین، بہت بڑا عالم اس کے علاقے میں تشریف لائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی ہوگی اور دشمنی کے بعد پھر صلح بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اگر اس نے خواب میں دیکھا تو اس کو دنیا بہت وسیع ملے گی، دنیا پر خوب قدرت ملے گی، اس کے باوجود یہ دنیا سے بے رغبت رہے گا۔ آپ اگر اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اور مختصر انداز میں لکھیں، A to Z الف سے لے کر یا تک خواب لکھیں کہ میں نے خواب ایسے ایسے اور ایسے دیکھا، تاکہ آپ کو تعبیریں بھی مکمل ملیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے خواب میں یہ بھی بتانا ہے پوسٹ کے اندر، کمنٹس میں، کہ آپ مرد ہیں یا عورت، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، اور آپ کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔